کوئی ضمیر راجی اس متعلقہ کو وہ فاعل ہے اور زوجن مفعول ہے. اس کا معنی کہ یہ عورت نکاح کرے، معلوم ہوا اس کو کرنے کا حق حاصل ہے، تو قرآن سے معلوم ہوا کہ عورت اپنی نکاح کر سکتی ہے، کرا سکتی ہے. حدیث سے معلوم ہوا نہیں کرا سکتی، لہذا ہم نے قرآن کو تفسیر. بات سمجھو محل استشهاد کون سا ہے؟ تاکہ ہاں کہ یہ فعل ہے، اس میں ضمیر راجع اس عورت کی طرف ہے، وہ فاعل ہے، اور یہ زوج ثانی کیا ہے؟ مفعول. بات سمجھ میں آئی؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ الزَّوْجَانِ، یہ تنکیہ خاص ہے فی ثبوت النکاح من المرأة کہ عورت نکاح کر سکتی ہے. فلا یترک العمل به، اس پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے جو منقول ہے نبی علیہ السلام سے، ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. ہم نے یہ حدیث چھوڑی اور تنکیہ پر عمل کیا. ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ امام شافعی کے نزدیک عورت اپنی نکاح نہیں کر سکتی اور امام صاحب کے نزدیک کر سکتی ہے. اب اس عورت نے آ کر دو گواہوں کے سامنے اس کے ساتھ حجاب قبول کیا تو ہماری نزدیک یہ بیوی ہے، جب ہے تو اس کے لیے وطی حلال ہے. اور امام شافعی کے نزدیک یہ بیوی نہیں ہے تو اس کے لیے وطی حلال ہے. ہمارے نزدیک یہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ مہر واجب ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ بیوی نہیں ہے تو مہر واجب نہیں. ہمارے نزدیک یہ بیوی ہے تو اس کی بہن کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا اور نجامے بنے گا. امام شافعی کے نزدیک یہ بیوی نہیں ہے تو اس کی بہن کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. اب حکام نکال بات سمجھ نہیں. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الْخِلَافُ فِيهِ لِلْوَكِيلِ، ہمارے نزدیک وطی حلال ہے، ان کی نزدیک نہیں. وَلُزُومِ الْمَهْرِ، ہمارے نزدیک مہر لازم، کی نزدیک نہیں ہے. وَلُزُومِ النَّفْقَةِ وَالسُّكْنَةِ، ہمارے نزدیک لازم ہے، ان کی نزدیک نہیں ہے. وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، اگر یہ طلاق دے تو طلاق پڑ جاتی ہے، بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک طلاق نہیں پڑتی. وَالنِّكَاحُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، اگر یہ 3 طلاق دے دے تو ہمارے نزدیک پھر نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مغلظہ ہے. اور امام شافعی کے نزدیک بیوی نہیں ہے تو یہ 3 طلاق نہیں ہے تو نکاح کر سکتا. علامہ زبیر قدماء اصحابہ بخلاف میں اختارہ المتاثرون من الشوافع وحوال سے. خاص کی بات ختم ہو گئی. لفظ اور معنی کے درمیان تعلقات 5 تھے. ایک تعلق وضع کا ہے، دوسرا تعلق استعمال کا ہے، تیسرا تعلق ظہوری معنی کا ہے، چوتھا تعلق صفائی معنی کا ہے، پانچواں تعلق دلالت لفظ کا ہے اگر معنی. اور ہر ایک اعتبار سے 4 قسم ہے تو 4 ضرب 5 20 تو قرآن کی 20 اقسام. اول تعلق وضع کا تھا اور لفظ کے اقسام بے اعتبار وضع کے 4 ہے، خاص، عام، مشترک، مقوم. اب خاص کا بیان وہی، خاص کا بیان دوسرے نمبر پر عام. دوسرے نمبر پر عام. عام جو ہے اس کی 2 قسم. ایک کا نام ہے عام غیر مخصوص البال. عام غیر مخصوص البال کو کہتے ہیں کہ باعتبار اصل وضع کی جتنے افراد کو شامل ہو ان میں سے ایک بھی خارج ہو. فسجد الملائکہ، تو الملائکہ جمع ہے اور معرب بلا بالاستغراقی ہے تو یہ عام ہوا. تو تمام فرشتوں کو یہ شامل ہے، زمینی ہو، جوی ہو، فلکی ہو، سب کو شامل ہے. اور اس شمول کے بعد ایک ملک بھی سے خارج نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام غیر مخصوص البعض. اور دوسرا ہے عام مخصوص البعض. عام مخصوص البعض اس کو کہتے ہیں کہ بے اعتبار اصل وضع کے لفظ جن افراد کو شامل ہو ان میں سے بعض خارج بھی ہو. جس طرح مشرکین بے اعتبار اصل وضع کے شامل ہے، مشرکین ہند کو بھی اور مشرکین پاکستان کو بھی. ہاں، لیکن مشرکین پاکستان اس سے خارج ہو چکے ہیں. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اب یہ مشرکین جو اقتلوا مشرکین ہیں یہ عام مخصوص البعض ہے. تو عام کی 2 قسم ہو گئے، عام غیر مخصوص البعض. اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ بے اعتبار اصل وضع کے جن افراد کو شامل ہے وہ تمام افراد میں سے
ایک فرد بھی سے خارج نہیں ہے. جس طرح ملائکہ میں اعتبار اصل وضع کی شامل تھا، ملائکہ جاؤ الگ سب، اور اب تک ایک فرشتہ بھی خارج نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے سامنے سب فرشتے سیدھا کیا اور دلیل کل اجماع. تو ہم ملائکہ کو کیا کہیں گے؟ عام غیر مخصوص البات، اور دوسرا عام مخصوص البات. عام مخصوص البات جس کو کہتے ہیں کہ لفظ باعتبار اصل وضع کی جن افراد کو شامل ہے ان میں سے بات خارج ہو. جس طرح اقتلوا المشرکین، تو مشرکین جمع بھی ہے، ایک عموم یہ ہے، ایک استغراق اس میں داخل ہے، دوسرا عموم یہ ہے. تو یہ باعتبار لفظ وضع کی شامل تھا مشرکوں کو بھی جو ہند میں رہتے تھے، اور ان کو بھی شامل ہے جو پاکستان اور افغانستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں قرآن نے بعض افراد سے نکال دیے کہ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وہاں ذمہ خارج ہو گئے. تو مختلف مشرکین اپنے عموم پر نہ رہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام مخصوص. ٹھیک ہے، جو عام غیر مخصوص البات، اس میں ہمارے امام شافعی کے اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ قطعی، یہ قطعی ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں یہ ظنی. اور جو عام مخصوص البات ہے اس میں ہمارے امام شافعی کا اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں یہ سرے سے حجت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک حجت ہے لیکن ظنی. تو جس عام کو اس نے ظنی کہا تھا ہم نے قطعی کہا، اور جس عام کو اس نے حجت نہیں مانا تھا ہم نے حجت مان لیا لیکن ظنی. تو عام غیر مخصوص البات ہماری نزدیک قطعی ہے یا ظنی ہے؟ قطعی. اور عام مخصوص البات حجت نہیں ہے یا حجت ہے؟ ظنی ہے. وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، اگرچہ عام ہے یہ دو قسم پر ہے. عام خص مِنْهُ الْبَعْضُ، ایک وہ عام ہے جس کے بعد افراد کی تخصیص ہو چکی ہو، وَعَامٌ لَمْ يُقَطَّعْ عَنْهُ شَيْءٌ، اور دوسرا عام ہے جو غیر مخصوص البات ہے. مخصوص البات کی مثال اقتلوا المشرکین، علی ذمہ سے خارج ہے. اور غیر مخصوص البات کی مثال فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فالعام الذي لم يخص عنه، بس وہ عام جو غیر مخصوص البات ہے وہ بمنزلۃ الخاص، یہ بمنزلہ خاص کے ہے. جیسے خاص اپنے حکم میں قطعی تھا اور اس پر عمل لازم تھا، تو عام غیر مخصوص البات اپنے حکم میں قطعی ہے اور اس پر عمل لازم ہے. فی حق وجوب العمل به لا مالا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اب تفریعات کرتا ہے اس پر. تفریح یہ کہ کوہاٹی نے میری چھری کی اور یہ پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کٹا، لیکن چھری کا مال یہ لیٹرین میں پہنچا چکا ہے. تو اس کے اوپر زمان ہے یا نہیں ہے؟ قطعیت تو ہے، زمان ہے یا نہیں ہے؟ تو سید امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمان ہے. قیاس غصب پر تو مالی مقصود مقیس علیہ اور مالی مصروف نقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان تصرف فی حق غیر. اور وجوب زمان، غاصب پر زمان ہے تو سارے زمان ہے. ہماری نزدیک مالی مصروف اگر سارق کے پاس ہلاک ہو چکا ہے تو ہاتھ کٹے گا، زمان نہیں ہے. کیوں؟ السارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں فاقطعوا خطا آیا ہے اور خطا آیا ہے فا کے بعد، اور فا کے بعد جو حکم ہو وہ کوئی سزا ہوتا ہے ماقبل کا. معلوم ہوا کہ سرقے کی کوئی سزا خطا ہے، تو اگر زمان بھی ہو تو پھر خطا کوئی سزا بنے گی یا جز بنے گی؟ جز بنے گی. اور بات چاہتی ہے کہ ما بعد جو مذکور ہے وہ کوئی سزا ہو، اور یہ پھر سزا تب ہوگی کہ اس مصروف مال کا زمان ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، چلو.
والا هذا قلنا عام غیر مخصوص اور بات قطعی ہے تو کم کہتے ہیں اذا قطع ید القرباتی بعد ما هلك المشروع عندها ولا يجب عليه، اس کی پر واجب نہیں ہے زمان، کیوں؟ ختم جزاء جمیع ما كتبه الصالح، جمیع عمل کا جمیع سزا خطا ہے، کیونکہ کلمہ ما کا عام ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما نکالا بما مت کی طرف گیا، وہ ما الفاظ عامہ سے ہیں، یہ یتناول جمیع ما وجد من السارق کہ جو کچھ سارق سے موجود ہے اس کا سزا ہاتھ کٹنا ہے، اور وہ بھی تقدیری جامع زمان، اگر ہم اس پر زمان واجب کریں تو جزا مجموعہ خط اور زمان ہے، تو خط پھر کل سزا نہ بنی بلکہ جز بنی۔ ولا يترك العمل، تو ہم عمل اسما پر نہیں چھوڑیں گے، بس ابن قیاس الغت۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ سارق پر زمان ہے، قیاس غاصب پر، تو غاصب اپنی سنا لے اور سارق مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان تصرف والغیر، حکم وجوب الزمان۔ ہم کہتے ہیں قیاس تو چاہتا ہے کہ سارق پر مالی مصروفات مستحلقہ کا زمان ہو، لیکن آیت بتاتی ہے کہ یہ جو خطا ہے یہ کل جنایت کا بدلہ ہے، اور کل کا لفظ ہم نے کہاں سے نکالا؟ ماں سے۔ اب اس بات کی دلیل کہ یہ لفظ ماں عام ہے، لفظ ماں عام ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ سودا اس کی لونڈی ہے کنیزت، اور اس نے کہا ان کان ما فی بطنی کی غلام فحب بھی بولو یا فانتے بولو، اور اس نے دوسرے دن لڑکا اور لڑکی دونوں جن لیے تو غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے غلام کی آزادی معلق کی تھی کس کے ساتھ؟ ما فی البطن غلام، کہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ایک غلام نکلے، اور یہاں جو کچھ پیٹ میں تھا وہ ایک غلام نکلا یا جاریہ بھی سب پیدا ہوا۔ اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما کا عام ہے، ما ذکرہ محمد اذا قال مولا لجاریتی، تو بچی نے اپنی لونڈی کی کہا انسان ما فی بطنی کی غلامات، یہ ماں محل فانت حرہ وولدت غلامان وجاریتان لا تعتقوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری دلیل، جب عام غیر مخصوص الباس قطعی ہے، اس کے مقابل میں اگر حدیث آ جائے خبر واحد تو ہم عمل بالقرآن کریں گے۔ جیسے اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کا ہے یا نہیں ہے، تو سید امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہم کہتے ہیں یہ حدیث معارض ہے عام کے ساتھ جو قرآن میں ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب یہاں ما آیا ہے اور ما فاتحہ فاتحی کے ساتھ یا مطلق تمام قرآن کو چھوڑ، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھو تو وہ کافی ہے، اور یہاں سے معلوم ہو کہ نہیں فاتحہ ہی پڑھنا پڑے گا، تو ہم نے عمل بالقرآن کیا جو عام مقتضی تھا۔ پہلے عام کے ساتھ قیاس چھوڑا تھا، اس عام کے ساتھ حدیث۔ وَبِمِثْلِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو یہ ما تیسر عام ہے، جمیع تمام آیات میں جو میسر آ جائے قرآن سے، اور من ضرورتی ہی، اور اس کے ساتھ لازم ہے عدم توقف الجواز، کہ جواز صلاۃ موقوف نہیں ہے قراءۃ فاتحہ پر، لیکن حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ہم نے عمل کیا قرآن و حدیث پر ایسی وجہ کے ساتھ کہ نہ بدلے اس عمل سے حکم کتاب کا، ہم نے خبر کو محمول کیا نفی کمال پر۔ لا صلاۃ کا معنی نفی جن سے صلاۃ کا نہیں ہے، نفی کمال صلاح، یہ ایسا ہے جس طرح اللہ صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، وہ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ وہاں نفل صلاۃ کی نفی نہیں ہے، کمال صلاۃ کی نفی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی کمال صلاۃ کی نفی، حتیٰ کہ مطلق قرآن کو قرأت کو فرض ہے بے حکم القرآن، اور قرأت فاتحہ کا واجب ہے بے حکم الخبر۔ چلو بھائی، اس مسئلہ میں بھی اتفاق ہے کہ متروک کو تسمیہ ناسیان کا عقل حلال، میں نے بکرا ذبح کیا اور بسم اللہ کو ترک کیا نسیاناً،
تو اکلھا حلال. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ متروک کو تسمیہ عامدن، میں نے عمدن علیہ باللہ بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی اور اس کو ذبح کیا، تو یہ حلال ہے یا حرام؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کیونکہ حضور سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا المسلم یصبح علی اسم اللہ سما او لم یسمع، مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہے، وہ زبان سے پڑھے یا نہ پڑھے. معلوم ہو کہ متروک کو تسمیہ عامدن حلال ہے، ہماری نزدیک حرام ہے. قرآن میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لا تأكلوا مما، یہ مجھے والفزع ہے، جو بھی جانور بغیر اسم اللہ کے عبادت نہ ہو جائے اس کو مت کھائے. تو ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے قرآن عام کی. وقلنا كذلك ولا تأكلوا مت کھاؤ ان مذبوحات میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ہم کہتے ہیں یہ آیت واجب کرتی ہے حرمت اس جانور کی جو متروک کو تسمیہ ہو عامدن، لیکن حدیث میں آیا ہے سئل انہ علیہ السلام سئل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن متروک کی تسمیت عامدن، فقال فرمایا کلوا اس کو کھاؤ، وان تسمیت اللہ تعالی، اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے. تو یہ حدیث و قرآن میں تثبیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ثابت ہو جائے علم ترک کی تسمیہ کے ساتھ عامدن تو ثابت تو ہو چکا ہے ترک کی تسمیہ سے ناسیاً، تو اس وقت قرآن کا حکم لا تأکلوا بالکل ختم ہو جائے گا. اس لیے یترک الخبر، حدیث کو ترک کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہا؟ وہی اصل ہے کہ عام غیر مخصوص الباس قطعی ہے، تو اس کا معارض قیاس ہو یا خبر روایت ہم ترک کریں گے، ہم ترک. تو حدیث نے اس عورت کا ایک گھونٹ دودھ پیا بچپن میں یا 2 گھونٹ، تو اس کی رضائی ماں بنی یا نہ بنی؟ امام شافعی کہتے ہیں نہیں بنی، پر نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ. لا تحرم المصہ ولا المصتان، ایک مرتبہ پینا اور 2 گھونٹ چوسنا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک کے خطرہ بھی ہو مدت رضا 2-2.5 سال کے اندر تو حکمت ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَ، تو ارزان عام ہے، قلیل رضاعت اور کثیر رضاعت دونوں کو شامل ہے. تو قرآن عام ہے اور عام قطعی ہے، لہذا یہاں قلیل رضاعت بھی محرم ہے اور کثیر رضاعت بھی محرم ہے. اس لیے ہم نے اس عام قطعی سے حدیث کو ترک کر دیا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ تقاضا کنت بعموم خود کہ حرامت نکاح مرضعہ، لیکن در حدیث آمدات لا تحرم المسہ، ایک بار چوسنا، ولا المسطان 2 بار چوسنا یہ محرم نہیں ہے، ولا الاملاج 1 گھونٹ 2 گھونٹ محرم نہیں ہے. تو توفیق ممکن نہیں ہے. فَيُتْرَكُ الْخَبَائِثُ، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو عام غیر مخصوص البات ہے. امام شافعی کے نزدیک ظنی ہے اور ہمارے نزدیک قطعی ہے. قطعی ہونے پر یہ تفریعات کچھ ہے. ایک ہے عام مخصوص البات، عام مخصوص البات امام شافعی کے نزدیک حجت نہیں ہے. ہمارے نزدیک حجت ہے مگر ظنی، یعنی جو عام مخصوص الباس کے نیچے افراد ہے ان کے لیے بھی حکم قطعی نہیں ہے، وہ بھی حکم سے نکل سکتے. کیوں؟ قرآن نے بتایا اقتلوا المشرکین، تو یہ مشرکین کا لفظ عام تھا، یہ شامل تھا حربیین کو بھی اور شامل تھا ذمیین کو بھی. لیکن جب کہا کہ ان استجارک احد من المشرکین استجارک، تو اہل ذمہ اس سے خارج ہو گئے. لیکن قتل حربیین کے لیے بھی قطعی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بندوق اٹھانی ہندو پر اور اس نے کہا میں نے پاکستان میں جا چکا ہوں، وہاں اہل ذمہ بن چکا ہوں، وہ قتل سے بچ گئے. آپ نے دوسری پر اٹھانی، وہ کہتے میں بھی اہل ذمہ میں ہوں. تیسری پر اٹھانی، وہ کہتے میں بھی اہل ذمہ میں ہوں. تو ان کے پاس کو طاقت آ گئی، ہر ایک ذمیت کا بہانہ کر کے وہ خلوص سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو قتل حربیین کے لیے قطعی ہوا یا ظنی ہوا؟ اور ہر عربی اپنے آپ کو قتل کے حکم سے نکال سکتے ہیں. اور چونکہ قتل مشرکین میں مشرکین جمع ہے اور
کل جمع کی 3 ہے تو جب دار حرب میں 3 رہ جائے وہ اپنے کو قتل سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ پھر مشرکین کا مصداق باقی نہیں رہتا. بات سمجھ میں آ اب وہ عام خصان البال وہ حکم، اس کا حکم یہ کہ یجب العمل به، قتل جو ہے تم کر سکتے فی الباقی ذمہ کے علاوہ، لیکن مال احتمال ساتھ زن کی کہ وہ بھی قتل سے بچ جائے. کب بچ جائیں گے؟ جو کہیں گے میں پاکستانی ہوں. فائدہ کا وہ دلیل، جب دلیل ویزا مل جائے اللہ تخصیص الباقی کہ ہاں یہ پاکستانی بن چکا ہے، نہیں جزو تخصیص ہو اس کی تخصیص بھی جائز. اور چونکہ یہ ضنی ہے اور ضنی کی تخصیص ضنی سے جائز ہے تو عام مخصوص الباس کی تخصیص جائز ہے بے خبر واقع والخیار. کب تک تخصیص ہے؟ الا ان يبقى الصلاة، کہ صلاح کی مجرد رہ جائے، کیونکہ اس کے بعد تخصیص دو سے تم نے دو سے بھی تخصیص کی. وبال شہری کہہ رہے جو تخصیص ہو 3 جب باقی رہیں گے تو تخصیص جائز نہیں ہے. فیجب العمل بھی مصنف اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ عام مخصوص الباس ضنی کی ہو تو کہتے ہیں کہ عام کے بعد جو مخصص آیا ہے اس نے یا بعض افراد معلوم نکالے ہوں گی یا مجہول نکالے. اگر معلوم نکالے ہوں گے جس طرح اقتل المشرکین یہ عام تھا، اور ان استجارک من استجارک فاجرہ، اب وہاں ذمیت جو ہے وہ علت ہے کس کا؟ خروج کا. تو مجھ سے وہ علت جو مخصوصین کے اندر موجود ہے اگر باقین میں موجود ہو جائے ذمیت تو وہ بھی نکلے گا، اس میں خاص موجود ہو وہ بھی نکلے گا، اس میں موجود ہو تو وہ بھی نکلے گا. تو اگر مخصص معلوم ہو تو ان معلومین کے اندر علت معلوم ہوگی، وہ علت معلوم اگر باقی میں موجود ہو جائے وہ نکل جائے گی.